الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نیکی اور اس کی برکات، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیکی کی برکات اور ثمرات اور بدی اور برائی کے اثرات۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ عمل ہے جو اللہ و رسول کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی۔ نیکی اللہ کو پسند ہے، نیکی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس کو انسان کرے تو اس کی روح پر، اس کے قلب پر بڑے عمدہ نتائج برآمد ہوں، نتائج مرتب ہوں، اور اس کو کرتے ہوئے اسے روحانی سکون حاصل ہو، طمانینت حاصل ہو۔ اور برائی وہ ہے کہ انسان جس کو کرتے ہوئے پریشانی محسوس ہو، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برائی کرتے ہوئے، شر کا ارتکاب کرتے ہوئے انسان خوفزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب چور چوری کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے تو چھپ کے پیتا ہے، تو گناہ کا کوئی ارتکاب کرنا چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے کوئی دیکھے نہ، ورنہ پکڑا جائے گا، رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، سزا ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھا، بار بار دیکھا کہ نیکی کرتے ہوئے کوئی انسان دائیں نہیں دیکھتا، بائیں نہیں دیکھتا، دروازے بند نہیں کرتا، پردے نہیں لٹکاتا،
قرآن پڑھنا چاہتا ہے، جب وہ قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی نہیں کہتا بیٹا جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ۔ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ بے دھڑک وہ نوافل شروع کر دیتا ہے۔ تو نیکی کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے، انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ چھپ کر پڑھے، وہ الگ چیز ہے، مگر نیکی کرنے کے لیے اسے دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو نیکی بے دھڑک کرتا ہے، برائی پریشان ہو کر کرتا ہے، برائی کے بعد انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے، کیا بنے گا؟ تو دوستو، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہاں نیکی کا چلن ہو، نیکی کا بول بالا ہو، نیکی کا فروغ ہو، اس لیے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری اور برائی سے روکا۔ دیکھیے توحید بہت بڑی نیکی ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ چاہتا ہے ہر طرف توحید کا بول بالا ہو، توحید کے جھنڈے لہرائیں اور دلوں میں توحید کے انوار و تجلیات ہوں، ایک معبود کے آگے سب جھکیں، ان کے ہاتھ اٹھیں تو معبود حقیقی کے آگے، ان کے سر جھکیں مسجود حقیقی کے آگے، ان کے دامن دراز ہوں، وہ دامن پھیلائیں تو حقیقی حاجت روا کے سامنے۔ تو دوستو، جیسے شرک کی بدی کی کئی اقسام ہیں، کئی صورتیں ہیں، اسی طرح نیکی بھی ایک کلی ہے۔ حسنہ کا لفظ بولا گیا، جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا جو ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی کر کے لائے گا تو اسے اس سے بہتر دیا جائے گا، اس سے بہتر نیکی ملے گی، جزا ملے گی۔ ظاہر ہے جو نماز پڑھے گا بہتر بدلہ پائے گا، روزہ رکھے گا بہتر بدلہ پائے گا۔ سبحان اللہ، نماز کا بدلہ بھی اللہ کا دیدار اور روزے کا بدلہ بھی اللہ کا دیدار۔ جیسے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں وانا اجزا بھی، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تو نیکی کریں جنت ملتی ہے۔ پتہ چلا روزہ ایسا عمل ہے، ایسی بدنی عبادت ہے، روحانی عبادت ہے کہ جنت والا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ صرف 10 تک کوئی تحدید نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے، بلکہ جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا تو نیکیوں کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک، الا الصوم، مگر روزہ جو ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔
بلکہ جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ تو دوستو، نیکی ہے، نیکی کا تو صرف ارادہ ہی کریں تو نیکی لکھی جاتی ہے، اگر اس کو عمل میں لائے تو پھر 10 نیکیاں، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب۔ اور اسی طرح اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، شر کا ارادہ کرے، بدی کا ارادہ کرے تو اس کا ارادہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ اور اگر عملی جامہ پہنائے، برائی کو عمل میں لائے، تو یہاں پھر اللہ کا عدل سامنے آتا ہے، عدل کا ظہور ہوتا ہے۔ نیکی میں احسان کا، یعنی نیکی میں اللہ پاک نے احسان کو رکھا ہے، برائی میں عدل کو رکھا ہے۔ برائی کریں گے ایک برائی لکھی جائے گی، لیکن نیکی کریں گے تو احسان کا ظہور ہوگا، فضل کا ظہور ہوگا، کرم کا ظہور ہوگا۔ 10 نیکیاں، 700 گنا نیکیاں اس سے بھی بڑھ جائیں گی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ تو حضرات محترم، نیکی کے حوالے سے اللہ پاک مطالبہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، فرمایا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھ کر دکھاؤ، دوڑ لگاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگائیں، مگر افسوس، اللہ تو چاہے کہ میرے بندے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، مگر ہم نے دنیا کے حصول کے لیے دوڑ لگا رکھی ہے۔ وہ ایک کوٹھی بنا گیا تو میری 2 ہونی چاہیے، اس کی 2 ہیں تو میری 4 ہونی چاہیے، اس کی ایک فیکٹری ہے تو میری 2 ہونی چاہیے، اس کی 2 ہیں تو میری جناب اتنی ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں اندرون ملک، بیرون ملک، فیکٹریاں ہیں اور کاروباری مراکز ہیں، مگر دل کرتا ہے اور فیکٹریاں ہوں، اور فیکٹریاں ہوں، اور انڈسٹریاں ہوں، اور کارخانے ہوں۔ 1-2 گاڑیاں ہیں، اس پہ دل بس نہیں کرتا، اور گاڑیاں ہوں، اور جناب والا مربے ہوں، اور پلاٹ ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا دوڑ لگاؤ، وَسَارِعُوا، جلدی کرو، وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے آؤ، رب کی بخشش عام ہے، توبہ کر لو بخشے جاؤ گے، نیکی کر لو کرم ہو جائے گا، اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو ہمیں فرماتا ہے کہ ادھر دوڑ لگاؤ، ہم نے دنیا کے حصول کے لیے دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، ندا دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ لیکن ہم اذان سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جمعہ ہی نہیں پڑھتے، کاروبار میں مست ہوتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس وقت وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس وقت خرید و فروخت کرنا، کاروبار تجارت کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔
پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تو دوستو، اللہ پاک کو پسند ہے انسان نیکی کرے، اللہ پاک کو مطلوب ہے کہ انسان برائی سے اپنا دامن بچا کے رکھے، کیونکہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مادیات میں اثر رکھا ہے، اسی طرح روحانیات میں بھی اللہ پاک نے اثر رکھا ہے، تاثیر رکھی ہے۔ دیکھیے، آپ انگور کھائیں گے، کھجور کھائیں گے تو مادی طور پر، جسمانی طور پر آپ ایک لذت محسوس کریں گے، یہ اس کا اثر ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھیں، تو اس کی بھی تاثیر جو ہے دل پر مرتب ہوتی ہے۔ نیکی کریں تو دل پر نور پیدا ہوتا ہے، برائی کریں تو دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ، فرمایا سنو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے، صحیح ہے، تو سارا جسم جو ہے وہ درست ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دل ہے۔ تو انسان برائی کرے، برائی کی وجہ سے، برائی کے نتیجہ میں دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، توبہ کر لے مٹ جاتا ہے، ورنہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور برائی کرتا ہے تو اور نقطہ آ گیا، اور برائی کرتا ہے تو اور نقطہ آ گیا، تو پورے دل کو پھر گھیر دیا جاتا ہے۔ پھر انسان ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو نیکی اور بدی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اور پھر اسی میں مست ہو جاتا ہے، اسی میں کھو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، برائی کی بھی اثرات ہیں اور نیکی کے بھی ثمرات ہیں۔ برائی سے انسان کمزور ہوتا ہے، برائی سے انسان کے اخلاقیات بگڑتے ہیں، برائی سے انسان اللہ اور رسول کی نگاہ میں تو ویسے گر جاتا ہے نا، تو معاشرے کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے۔ چور گر جاتا ہے، لٹیرا گر جاتا ہے، اور شرابی گر جاتا ہے، جواری لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ پتہ ہو تو کوئی عقل مند جواری کو رشتہ نہیں دیتا، الا یہ کہ کوئی دھوکہ کھا جائیں جو بڑا دولت مند ہے، جو دولت کے پجاری ہوں گے، وہ تو یقیناً کہیں گے یہ میری بیٹی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، شان و شوکت کی، کر و فر کی زندگی گزارے گی۔ جبکہ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ جو شرابی لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ بدکاری کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، ان کے اوروں کے ساتھ چکر ہوتے ہیں، پھر وہ بیچاری جو ہے وہاں دکھ دیکھتی ہے، وہاں پریشانیاں دیکھتی ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور خاوند کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے، ہمدردیاں کسی اور کی طرف ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے برائی کا انجام، اللہ معاف فرمائے۔ اور ویسے بھی اللہ معاف فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے سینے سے نکل کر کالذلۃ علی رأسہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی سائبان ہو اس کے سر پر، حتیٰ کہ وہ اس
فعل بد سے اور اس برے کام سے جب وہ باز آتا ہے تو پھر ایمان داخل ہوتا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ انسان برائی میں مصروف ہو، اللہ نہ کرے وہاں کوئی اس کو آ کر بھڑکا دے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اس کی موت کا سبب بنے۔ اسی عالم میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بدکاری میں مصروف تھے تو کسی نے آ کر فیر کھول دیا، وہیں وہ ڈھیر ہو گئے، نہ کلمہ نصیب ہوا نہ توبہ نصیب ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ سراج سدھو کا واقعہ ہے، ایک خاتون روزہ سے بھی ہے، عصر کی نماز بھی پڑھی ہے اور عصر کے بعد قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو موت آ جاتی۔ ایک خاتون ہے، وقت اخیر آتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو ہسپتال کی طرف لے جا رہے ہیں، ہسپتال کے دروازے پہ پہنچے تو کلمہ پڑھتے پڑھتے اسے موت آ گئی۔ کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ حرم میں جاتے ہیں، سر سجدے میں ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں علم کی طلب میں نکلے، موت آ گئی۔ کتنے لوگ ہیں رزق حلال کی تلاش میں نکلے، موت آ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جسے علم کی طلب میں موت آئی اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جسے رزق حلال کی تلاش میں موت آئی اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو نیکی کی راہ میں جسے موت آتی ہے سبحان اللہ یہ شہادت کی موت ہے۔ ویسے بھی دل میں تمنا تھی کہ مجھے جب بھی موقع ملا تو میں جہاد کروں گا، میدان کارزار میں اتروں گا۔ تو فرمایا ماتا علی الفراش ماتا مومنا، ماتا شہیدا۔ فرمایا جس کو بستر پہ بھی موت آئی، جس کو جہاد کی تمنا تھی، شہادت کی آرزو تھی، چاہے بستر پہ بھی ہو اس کو موت آ گئی، فرمایا اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ یہ ہے نیکی کی برکت۔ اللہ تعالیٰ برائی سے محفوظ فرمائے، برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ویسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے ان للحسنات ضیاء فی وجہہ ونورا فی قلبہ وقوۃ فی بدنہ وسعۃ فی رزقہ۔ ہر چیز اپنے دامن میں اثرات رکھتی ہے، ثمرات رکھتی ہے۔ دودھ پئیں گے تو طاقت آئے گی، بادام کھائیں گے تو طاقت آئے گی، دل کو، دماغ کو، جسم کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانیات میں بھی تاثیرات رکھی۔ دیکھیے اگر آپ کسی کو دعا دیں گے تو وہ خوش ہوگا، اور اگر کسی کو گالی نکال دیں وہ بگڑ جائے گا، پھر ان کا جواب پتھر سے ہوگا۔ آپ کسی کو کچھ دیں گے، غریب آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، ضرورت مند ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی مسافر ہے، طالب علم ہے، آپ نے کچھ ان کی مالی خدمت کی تو وہ دعا دیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو خواہ گالیاں دیں گے، اور گالی دینا کوئی اچھا نہیں ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے۔ بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے گالیاں دینا، گالیاں دینا، گالیاں دینا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کو قتل کرنا تو ویسے بھی کفر ہے، اگر قتل کو جائز سمجھے تو حقیقی کفر ہو جاتا ہے، ورنہ کافرانہ عمل تو ہے ہی۔ تو دوستو نیکی کے ثمرات کیا ہے؟ کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں؟ نیکی سے کیا فوائد اور برکات حاصل ہوتی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنات ضیاء فی وجہہ، فرمایا نیکی کی وجہ سے چہرے پر نور آتا ہے، چہرہ پر نور ہوتا ہے۔ راتوں کو جو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے،
کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، سبحان اللہ، تو دن میں اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، کہ تم راتوں کا قیام، رات کا قیام لازم پکڑو، یعنی نماز تہجد ادا کرو۔ نماز تہجد یہ سابقہ صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء کرام نماز تہجد پڑھتے رہے، صالحین نیک لوگ نماز تہجد پڑھتے رہے۔ یہ نماز تہجد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ نماز تہجد گناہوں کو دور کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی بھی ہے، اور بہت بڑی مہلک بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ نیکی کے ثمرات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو بہت بڑے عالم ہیں، ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، بحر العلوم ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے چہرے پہ نور آتا ہے، ضیاء آتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، یہ نیکی کی برکت ہے۔ منوراً فی قلبہ، فرمایا دل میں بھی نور آتا ہے اور نیکی میں سرور آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور بڑے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس کوئی ٹھاٹ باٹ والا نہیں ہے، شاہانہ نہیں ہے۔ حضور نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں نے اس اللہ کے بندے کو اس وقت بھی دیکھا جب کہ یہ شہزادگی کی زندگی گزار رہا تھا، والدین اس کی ہر خواہش پوری کرتے، ایسے زندگی گزارتا تھا جیسے شہزادہ زندگی گزارے، مگر جب اسلام میں آیا ہے تو ظاہر و باطن بدل گیا ہے۔ یہ فقیرانہ لباس پہنتا ہے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ نور ایمان سے، معرفت الہی سے جگمگا رہا ہے۔ منوراً فی قلبہ، نیکی سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، پھر انسان نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی طرف۔ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کہاں ہے، وہ اپنا وقت مسجد میں گزارتے ہیں۔ بارات کے ساتھ آئیں گے یا کہیں مہمان ہوں گے تو وہ کہتے ہیں مسجد کدھر ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد میں گزاریں گے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے، انہیں ذکر الہی میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا داری میں پڑیں گے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن سبحان اللہ ذکر الہی میں مصروف رہیں گے تو دل کی دنیا آباد ہوگی۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کی طرف مائل ہوں گے تو دنیا پریشانی کا باعث بنتی جائے گی۔ مثلا آپ نے کہا مجھے
گاڑی کی ضرورت ہے، مجھے آنا جانا پڑتا ہے، آپ نے گاڑی لے لی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈرائیور چاہیے اس کے لیے۔ اب ڈرائیور کو ماہانہ تنخواہ بھی چاہیے، اب گاڑی کو کھڑا کرنا اس کے لیے گیراج بھی چاہیے۔ تو اب دیکھیے یہ دنیا ہے، آپ کی پریشانی کم ہونی چاہیے تھی جب آپ نے گاڑی لے لی، بلکہ پریشانیاں بڑھ گئیں کہ اب اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اس کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے ظاہر تنخواہ کی ضرورت ہے، گاڑی خراب ہو جائے تو پھر اس کو ٹھیک بھی کرانا ہے۔ تو پریشانی کے اندر کمی نہیں آئی، پریشانی بڑھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، آخرت کیا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے آپ کے دل کو سکون ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور آپ کو روحانی سکون ملے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور وقوتاً فی بدنہ، بدن کے اندر، جسم کے اندر ایک ظاہری قوت بھی پیدا ہوتی ہے اور روحانی قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا کام ہے اس کو 10 آدمی کرتے ہیں، مگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر اتنی روحانی پاور ہے، روحانی قوت ہے کہ وہ اکیلا جو ہے 10 آدمیوں کے برابر کام کر رہا۔ ایک استاذ ہے، وہ بڑی مشکل سے 2-3 کلاسوں کو پڑھاتا ہے، چند پیریڈ پڑھاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں ایک ایسے استاذ ہیں، بظاہر وہ دبلے پتلے ہیں، اتنے وہ جناب طاقتور نہیں معلوم ہو رہے، مگر روحانی قوت ہے، وہ اکیلے کئی پیریڈ پڑھا جاتے ہیں، کئی اساتذہ کا وہ کام کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ورکشاپ میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کوئی اور آئے کہتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ جی، مجھے سانس لینے دو، پھر میں کام کر دوں گا۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کام پہ کام کیے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ روحانی قوت ہوتی ہے کہ جو ہی نماز کا ٹائم ہوا نماز کی فکر ہے، تر و تازہ ہو کر روحانی بیٹری مزید چارج ہو جاتی ہے، پھر وہ کام پر لگ جاتا ہے۔ یہ نیکی کی برکات ہے، یہ نیکی کی برکات ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا وَبَدَنًا فِي قُوَّتِهِ، سبحان اللہ، اس کے بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، کانوں میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، لیکن اللہ والا وہ لفظ نکالتا ہے، قلب و روح کے اندر وہ اتر جاتے ہیں الفاظ اور تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت خواجہ غلام فرید سے کہا گیا حضور ہماری بھینس نہیں ملتی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ہم کیا کریں، فرمایا جاؤ اس بھینس سے کہہ دو ہر کوئی ملنے کی آرزو کرتا ہے، ہر کوئی ملنے کی آرزو کرتا ہے۔ سرائکے میں کہتے ہیں ہر کوئی ملن دی آرزو کریں دے تو مل دی بھی نہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ہر کوئی ملنے کی آرزو کرتا ہے اور تو ملتی بھی نہیں۔ بظاہر یہ سادہ الفاظ ہیں، لیکن جب جا کر یہ بھینس کو پیغام دیا گیا کہ خواجہ غلام فرید صاحب فرما رہے ہیں ہر کوئی ملنے کی آرزو کرتا ہے تو ملتی بھی نہیں، جب یہ الفاظ کہے تو وہ دودھ دینے لگی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے الفاظ میں تاثیر کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ زبان کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح رب العالمین کا تقاضا ہے۔ ہم زبان سے جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں، بہتان بھی باندھیں اور غلط باتیں بھی کریں،
جھوٹ بھی بولیں تو پھر کہیں کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ میرے بھائی وہ زبان کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح مالک کا تقاضا ہے۔ وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، زبان سے گندی باتیں نہیں کرتے، فحش باتیں نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، بہتان ترازی نہیں کرتے، الزام تراشی نہیں کرتے۔ اور ہم جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں بھی کریں اور پھر کہیں جی ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے چونکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بدی سے بچاتے ہیں، ہاتھوں کو حرام کی طرف نہیں بڑھاتے، ہاتھوں سے حرام نہیں کماتے، رزق حلال کماتے ہیں، ہاتھوں سے نیکیاں کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، تو اللہ پاک ہاتھوں کو یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، جس کے حق میں زبان کھول دیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ قدم نیکی کی طرف جاتے ہیں تو سبحان اللہ قدموں میں برکت ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک گنگے بچے کو لایا گیا۔ عرض کیا گیا حضور یہ بچہ بولتا نہیں ہے، یہ گنگا ہے۔ تو سبحان اللہ آپ نے اتنا فرمایا کہ اے بچے تو کیوں نہیں بولتا، کیا وجہ ہے؟ لوگ بولتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں بولتا؟ بس اتنا فرمایا، وہ بچہ بولنے لگ گیا۔ پتہ چلا کوئی بلوانے والا ہو تو نہ بولنے والے بھی بول پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی اس کے اندر بڑی روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، زبان یعنی اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ والے اپنی زبان کا استعمال اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ اور رسول چاہتے ہیں، تو پھر زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ بقوتاً فی بدنہ، اللہ پاک نیکی کی وجہ سے، حسنہ کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے۔ قوت، قدموں میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، کان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایک آدھ روزہ رکھتے، بادام پر افطار کرتے، مگر روحانی قوت کا عالم یہ تھا کہ شہر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی صدا بلند کرتے تو پورا شہر گونج اٹھتا اور آخری کونے تک آواز جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قوت ہے، بدن کے اندر قوت ہے۔ بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آگے فرمایا
وسعتن فی رزقہ، وسعتن فی رزقہ، نیکی اپنے دامن میں، نیکی اپنے جلوں میں برکات رکھتی ہے، اثرات رکھتی ہے، ثمرات رکھتی ہے۔ تو فرمایا نیکی کی برکت سے اس کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی تو کرے، وسعت پیدا ہوتی ہے، کشائش ہوتی ہے، فراخی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم رزق کا رونا روتے ہیں، جی دعا کریں، جی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دے دیں، کاروبار خوب چلے، روزی میں برکت ہو۔ میرے بھائی، ہم برکت والے کام کریں، اللہ تعالیٰ غیب سے خزانے کھول دے گا، دروازے کھل جائیں گے، آپ کریں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بڑے وظائف بھی بتائیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور نماز کی پابندی کریں، پھر رزق اذکار کریں۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں انقلاب نہ آ جائے۔ اب دیکھیے، ہم تو اتنا عاجز ہیں کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام تک نہیں کر سکتے، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے انس، جب بھی تم گھر میں داخل ہوا کرو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ سلام کرنا تمہارے لیے بھی باعث برکت ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی نیکی نہیں کہ اس پر بڑا زور صرف ہوتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، توانائی کی ضرورت ہے۔ حالانکہ جب آپ السلام علیکم کہیں گے تو زبان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، زبان پر کوئی وزن نہیں ہے، زبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، زبان کو یہ السلام علیکم کہتے ہوئے کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی، کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نیکی ہے۔ تو اس کی برکت کیا ہے سنو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مفلسی کا شکار ہیں، ناداری کا شکار ہے، غربت ہے، گھر میں کھانا پورا نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، سوال تو اس نے کیا، اور اس صحابی کے سوال کی برکت سے پوری امت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو، جب گھر میں داخل ہوا کرو گھر والوں کو سلام کیا کرو اور سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ لیا کرو۔ اور ویسے بھی اس کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ عرض کیا حضور، 1/3 10 پارے پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کھیتی باڑی، تجارت وغیرہ، 10 پارے روزانہ پڑھنا۔ فرمایا، کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ فرمایا، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا یہ 10 پاروں کے پڑھنے کے برابر ہے، اور 3 بار پڑھنا پورے قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک ہے اللہ کا عدل، ایک ہے اللہ کا فضل۔ عدل یہ ہے کہ ایک قاری صاحب بیٹھی ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بھی اتنا ثواب ایک کھیتوں میں کام کرنے والا ہے، کھلیانوں میں کام کرنے والا ہے، اور ایک ورک شاپ میں کام کرنے والا ہے، فارغ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے، وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، وہ بھی اتنا ثواب لے کے جا رہا ہے، نہ اس کے ثواب میں کمی ہے نہ اس کے ثواب میں کمی ہے۔ قاری صاحب اللہ کے عدل سے سبحان اللہ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور یہ دیہاتی آدمی جو پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے سبحان اللہ یہ 30 پاروں کا ثواب لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے میں کتنی بتائیں دیر لگتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات مختصر ہیں،
کتنی دیر لگتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تو میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ، زمین و آسمان کا جو خلا ہے اللہ اس کا اجر اور ثواب دے تو یہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے۔ اور قیامت کے دن ترازو کے اندر یہ کلمات وزنی ہوں گے، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرمایا دو کلمے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی محبوب ہیں، زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، زبان پر یہ کوئی بوجھل نہیں ہے، ثقیل نہیں ہے، خفیف ہیں، بہت ہلکے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا زبان کو۔ ویسے بھی زبان بے تکلف بولتی ہے، جیسے آنکھیں بے تکلف دیکھتی ہیں، کان بے تکلف سنتے ہیں، ایسے زبان بھی بے تکلف بولتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دو کلمے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن کل قیامت کے روز ترازو کے اندر، میزان کے اندر بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوئی دیر نہیں لگتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح بھی سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ لے اور شام کو بھی سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ لے، کل قیامت کے دن ایسے شخص کا افضل لوگوں میں شمار ہوگا، حتیٰ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھے، لیکن ایسے شخص کا شمار جو ہوگا وہ افضل لوگوں میں ہوگا۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کا دروازہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیا کرو، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ نماز بھی پڑھیں، دیگر فرائض بھی ادا کریں، تب یہ وظائف جو ہیں فائدہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں رزق کا دروازہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیا کرو، تم پر رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ ویسے بھی وفی السماء رزقکم، ہم زمین پر تلاش کرتے ہیں، یہ تو محنت ہے، لیکن محنت زمین پر کرتے ہیں، رزق آسمان سے اترتا ہے۔ وفی السماء رزقکم، کاش ہم ان تعلیمات پر عمل کریں، تعلیمات پر عمل کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہوا کرو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، بچوں کو عادت پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ اتفاق کی بات ہے، کل مجھے ایک جگہ جانا ہوا تو مجھے دوست بتلا رہے تھے کہ میری بہن نے جہاں اس کی شادی ہوئی ہے ان سے کہا جب گھر میں داخل ہوا کرو، حضور کی حدیث مبارک ہے کہ سلام کیا کرو۔ کہتے ہیں ہماری تو کوئی عادت نہیں، ہم تو نہیں کرتے، ہمارا تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم آئیں اور گھر والوں کو سلام کریں، ہمارے ہاں تو کوئی رواج نہیں ہے۔ اس نے کہا رواج نہیں ہے تو اب کر لو، باعث برکت ہے۔ عجیب سی بات ہے، یعنی کوئی اچھی بات کہے تو اس کو قبول نہیں کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر میری ذات پر درود و سلام بھیجیں، سورہ اخلاص بھی پڑھیں تو برکت کیا ہوگی؟ فرمایا تمہارے گھر سے تنگی دور ہو جائے گی،
افلاس دور ہو جائے گا، غربت دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے تمہارے گھر میں کشادگی پیدا فرما دے گا، رزق میں فراخی پیدا فرما دے گا اور خوشحالی آ جائے گی۔ جب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے عمل شروع کیا حضور کی ہدایت کے مطابق، اس وظیفے کو حرز جاں بنا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تنگی دور ہو گئی۔ اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تو دوستو پھر کیا ہوا کہ اس کے دن پھر گئے، خوشحالی آ گئی۔ پھر وہ دولت پہ سانپ بن کر نہیں بیٹھا، اللہ نے دی تو پھر ہمسایوں کو بھی دینا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک برکت کا باعث ہے، تو ان کو بھی اتنا دیا کہ وہ بھی خوشحال ہو گئے۔ یہ ہے نیکی۔ کاش ہم نیکی کے مفہوم کو سمجھیں۔ کہتے ہیں جی تنگی ہے جی، اولاد کہا نہیں مانتی، بیوی کہا نہیں مانتی۔ آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں ہم اللہ اور رسول کا کتنا کہا مانتے ہیں، کتنا اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں حکم ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو دوستو جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو حرز جاں بنایا، مشعل راہ بنایا، اللہ نے ان کو ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، مالی طور پر، اقتصادی طور پر اللہ پاک نے ان کو ترقیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے نیکی کی بڑی صورتیں ہیں، جیسے میں نے کہا تھا نیکی ایک کلی ہے اور اس کی بہت سی جزیات ہیں۔ اسی طرح آنکھ ہے تو آنکھ کی بھی نیکیاں ہیں، زبان ہے زبان کی بھی نیکیاں ہیں، ہاتھ ہے ہاتھ کی بھی نیکیاں ہیں، قدم ہے قدم کی بھی نیکیاں ہیں، دماغ ہے دماغ کی بھی نیکیاں ہیں، دل ہے اس کی بھی نیکیاں ہیں۔ دل کی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالآخر، یہ دل کی نیکیاں ہیں۔ اور زبان کی نیکی کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، قرآن پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی نیکیاں ہیں۔ کان کی نیکیاں کیا ہے؟ اذان سننا، اذان سن کر مسجد میں آنا، قرآن سننا، حضور کا فرمان سننا، عالم دین کا بیان سننا، یہ کان کی نیکیاں ہیں، اچھی بات سننا۔ اور ہاتھ کی نیکیاں کیا ہیں؟ رزق حلال کمانا، ان سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو فہم میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے، اس کی نصرت کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد کر دو، ورنہ وہ انجام کو پہنچے گا۔ تو اس طرح جب آپ ظالم کا ہاتھ روکیں گے تو مظلوم کی بھی مدد ہو جائے گی اور اس کی بھی مدد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو آنکھ کی بھی نیکیاں ہیں۔ آنکھ کی نیکی کیا ہے؟ کہ آپ قرآن کی زیارت کریں، آپ بزرگوں کی زیارت کریں، اللہ آپ کو لے جائے مکے تو بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کریں، مدینے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار روضہ اقدس کو تکتے رہیں،
یہ آنکھوں کی، اور گھر میں والدین بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کی زیارت محبت سے کریں۔ کیوں کہ والدین کی زیارت جو ہے یہ اپنے دامن میں بڑی نیکیاں رکھتی ہے، بڑے فوائد و ثمرات رکھتی ہے۔ خاص طور پہ جب کوئی نیک اولاد، حدیث پاک میں آتا ہے ما من والد بار ينظر الى والديه نظر الرحمہ الا كتب اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک اولاد اپنے والدین کو انتہائی عقیدت، محبت، شفقت، پیار سے دیکھتی ہے، گھور کے نہیں دیکھتی، تو اللہ پاک ہر نگاہ کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب، حج مبرور۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، یہ لام اخلاص کا ہے، اللہ کے لیے حج کیا، ولم یرفث ولم یفسق، اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، تو جب حج کر کے واپس آتا ہے، طواف کعبہ کر کے واپس آتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے واپس آتا ہے، میدان عرفات میں وقوف کر کے، میدان مزدلفہ میں قیام کر کے جب واپس آتا ہے تو راجا کا یوم ولدتہ امہ، اب یہ اس دن کی طرح ہو گیا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ حج مبرور ہے، اور حج مبرور کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ غریبوں کو اس دوران کھانا کھلانا اور سلام کرنا اور برائی بے حیائی سے اپنے دامن کو بچانا، یہ حج مبرور ہے۔ تو حضرات محترم، والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا حدیث پاک میں آتا ہے، جو میں عرض کر رہا تھا، جب کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کو شفقت سے، پیار سے دیکھتی ہے تو اللہ کریم ہر نگاہ کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگر کوئی دن میں 100 بار اپنے والدین کو دیکھے تو کیا 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ اکبر وَأَطْيَبُ، اللہ بہت بڑا ہے، وہ تو انتہائی پاکیزہ ہستی ہے اور اس کے خزانے بے بہا ہیں، تم اللہ کی رحمت کو محدود پیمانے سے نہ دیکھو، تم تو 100 بار کی بات کر رہے ہو، اگر دن رات میں 1000 بار، لاکھ بار بھی دیکھو گے تو اتنی بار تمہارے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ موضوع بڑا وسیع و عریض ہے، اتنا ذہن میں رکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی بجائے وہ ضرورت سمجھ کر ہم محنت کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ آخرت کی ضرورت ہے، تو ادھر بھی ہم دوڑ لگائیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے والسابقون السابقون، جو یہاں آگے ہوں گے تو آخرت میں بھی آگے آگے ہوں گے۔ اذان ملی، جو جماعت کے لیے دوڑ لگائیں گے، پہلی صف میں بیٹھیں گے تو جنت میں بھی پہلے جائیں گے، جو ایمان لانے میں پہل کریں گے وہ جنت میں جانے میں پہل کریں گے۔ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ تو اللہ کے مقرب ہوں گے، جنت میں ہوں گے، نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے اور نیکیوں کو پھیلائیں۔ الامر بالمعروف صدقہ فرمایا گیا، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا بھی صدقہ نیکی ہے۔ جب ہم نیکی کا حکم دیں گے تو نیکی فروغ پائے گی، نیکی کا غلبہ ہوگا۔ اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، تو پھر برائی پھیلے گی، پھر آفات آئیں گی، بلیات آئیں گی، مصائب و آلام سے دوچار ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، پھر کیا ہوگا؟ اگر تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔